کے ساتھ میں ہوں انم طارق اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت، عمران خان سعودی عرب روانہ۔ شاہی جوڑے کی وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے متحرک۔ مولانا فضل الرحمان کو بہت زیادہ لفٹ کرانا ہماری غلطی ہے، شیخ رشید۔ چیئرمین نیب کی نون لیگ کے بڑے رہنما کے خلاف انکوائری کی منظوری۔ بلاول بھٹو سمیت کئی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو حتمی نوٹس جاری۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس پاکستان کے اقدامات ابتدائی طور پر تسلی بخش قرار۔ کرتارپور راہداری یوم میں 5000 یاتریوں کو نانک نام لیوک ویزا دینے کا فیصلہ۔ کینیڈین صوبے منیٹوبا میں برفانی طوفان، نظام زندگی درہم برہم۔ کینیڈا میں ایڈوانس پولنگ، 2 ملین افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن کینیڈا۔ مسیساگا میں کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، متعدد زخمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مؤخذ تحقیقات میں تیزی آنے کا امکان۔ روسی صدر کا 12 سال بعد سعودی عرب کا دورہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں جاری ہیں، جس کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان آج سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے بطور ثالث اپنی میزبانی میں دونوں ممالک کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ پاکستان خلیج فارس میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کی اپنی حالیہ سفارتکاری کے دوران انہیں براہ راست مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے تجویز دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز اپنے ایک روزہ دورہ ایران کے درمیان ایرانی قیادت کو بتایا کہ پاکستان نہ فقط دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات اسلام آباد میں اس کی میزبانی میں ہوں۔ وزیر اعظم کی اس تجویز پر ایرانی قیادت نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا۔ حکام کے مطابق وزیر اعظم عمران خان امن کوششوں کے سلسلے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے آج ریاض میں ہونے والی ملاقات میں یہی تجویز ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ پاکستان کے دورے پر آنے والے برطانوی شاہی جوڑے نے گرلز کالج اور مارگلا ہلز کا دورہ کیا۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے وفاقی دارالحکومت میں مصروف دن گزارا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی، جبکہ بہت سے مقامات کے دورے کیے۔ پاکستان کے 4 روزہ دورے پر آئے شاہی جوڑے نے صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے ایوان صدر میں صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات کی اور دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دیا۔ بعد ازاں شاہی جوڑے نے وزیر اعظم ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ نے وزیر اعظم عمران خان سمیت مختلف رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اس موقع پر سبز شلوار قمیض زیب تن کیا، جو پاکستان کے پرچم میں موجود رنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے قبل برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے یونیورسٹی کالونی اسلام آباد میں ماڈل کالج فور گرلز کا دورہ کیا، جہاں طالبات سے ملاقات کی۔ گرلز کالج کے دورے پر شہزادی کیٹ میڈلٹن نے مشرقی لباس کا انتخاب کیا اور نیلے رنگ کی خوبصورت قمیض شلوار اور دوپٹہ زیب تن کیا، جو مقامی ڈیزائنر ماہین خان نے ترتیب دیا۔
गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और 18 अक्टूबर को वतन वापस रवाना होंगे। बरतानवी शाही जोड़ा लाहौर और चित्राल का दौरा भी करेंगे। गुज़िश्ता 10 साल में किसी बरतानवी शाही जोड़े का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च रोकने के लिए पंजाब के बड़े मुतहरिक हो गए। गवर्नर मोहम्मद चौधरी सरवर ने चौधरी बरदरान से मुलाकात की और आज़ादी मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च रोकने के लिए पंजाब के बड़े मुतहरिक हो गए। गवर्नर मोहम्मद चौधरी सरवर ने चौधरी बरदरान से मुलाकात की और आज़ादी मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर मशावरत की। गवर्नर पंजाब ने चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च से निमटने के लिए भी मशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात का कहना था कि हुकूमत किसी भी वक्त दानिशमंदी का दामन न छोड़े, मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफाद में फ़ैसले किए जाएँ, मुज़ाकरात का ऑप्शन भी सामने रखा जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद गवर्नर चौधरी सरवर ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। जबकि सूबाई वज़रा बशारत राजा, महमूद रशीद और चौधरी ज़हीरुद्दीन को टास्क दिया गया है कि वो आज़ादी मार्च से निमटने के लिए प्लान तरतीब दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ननकाना साहब ने मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद में सब अच्छा है, कोई खौफो हरास नहीं, इस्लामाबाद में धरने की कोई गुंजाइश नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान का मामला ठीक हो जाएगा और हमारी गलती है कि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराई है। ननकाना साहब में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद में सब अच्छा है, कोई खौफ व हिरास नहीं, इस्लामाबाद में धरने की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना फजल रहमान के धरने के लिए इंतजामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का मामला ठीक हो जाएगा, वो अपनी सियासी साख बचाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं, हो सकता है दरमियानी रास्ता निकल आए, उन्हें फेस सेविंग दी जा सकती है। इस सिलसिले में फजल रहमान को कश्मीर पर रैली निकालने की इजाजत दी जा सकती है। हमारी गलती है कि हमने उन्हें बहुत ज्यादा लिफ्ट कराई है। वजीर रेलवे का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के धरने से डरे हुए हैं, उन्होंने अपनी तहरीक शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, उनसे कहा है कि विकेट के एक तरफ खेलें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। एहसन इकबाल के खिलाफ आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर नई इंक्वायरी शुरू की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। एहसन इकबाल के खिलाफ पहले भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी खुर्दबुर्द की इंक्वायरी जारी है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। एहसन इकबाल के खिलाफ आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर नई इंक्वायरी शुरू की जाएगी। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी देते हुए नैब रावलपिंडी को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ख्याल रहे एहसन इकबाल के खिलाफ पहले भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी खुर्दबुर्द की इंक्वायरी जारी है। याद रहे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल पर इल्ज़ाम है, उन्होंने खिलाफ कानून 3 अरब रुपए का मंसूबा शुरू किया। साबिक वफाकी वजीर ने अपने हल्के सरहद से चंद सौ मीटर पर करोड़ों का मंसूबा बनवाया। स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल पाक भारत सरहद से 800 मीटर दूर है।
ذرائع کے مطابق کیس میں سابق DGP SP اختر نواز اور ریاض پیرزادہ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ اسپورٹ سٹی کی تعمیر میں پاکستان اسپورٹس بورڈز نے بھی اختیارات سے تجاوز کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے قائم انکوائری کمیشن کو احسن اقبال کے خلاف پہلا کیس بھی موصول ہو گیا۔ دستاویز کے مطابق احسن اقبال نے قومی خزانے کو 70 ارب کا نقصان پہنچایا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کو حتمی نوٹس جاری کر دیے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت اراکین صوبائی قومی اسمبلی کو حتمی نوٹسز جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ندیم حیدر کے مطابق بلاول بھٹو زرداری، نثار کھوڑو، ناصر شاہ، مکیش چاولہ، شرجیل انعام میمن، شبیر بجارانی، سردار خان چانڈیو، سہیل انور سیال سمیت دیگر کو دوسرا اور حتمی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج پہلے نوٹس کا جواب جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی، تاہم جواب جمع نہ کرائے جانے پر حتمی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹسز کے جوابات جمع نہیں کروائے گئے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس حلقہ PS 11 کے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر جاری کیا گیا۔ خیال رہے کہ 12 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی تھی۔ بلاول نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ لاڑکانہ کی عوام کسی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ 17 اکتوبر کو تیر کو جتوائیں گے اور اس جیت کے بعد ہم 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ کریں گے۔ یاد رہے کہ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 11 لاڑکانہ میں 17 اکتوبر کو ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ یہ نشست گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رکن اسمبلی معظم علی کو سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ FATF نے پاکستان کے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ چین، ترکی اور ملائیشیا نے FATF کے ایکشن پلان پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایکشن پلان سے متعلق پاکستان کے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اطمینان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور FATF کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا پیرس میں ہوئے۔ پاکستانی وفد نے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کی قیادت میں FATF کے اہم اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستانی وفد میں اسٹیٹ بینک، نیکٹا، FIA، FBR اور SECP حکام بھی شامل ہیں۔ وفد نے بتایا کہ پاکستان نے 27 میں سے 20 نکات پر مثبت پیش رفت کی ہے اور کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ FATF نے پاکستان کے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ چین، ترکی اور ملائیشیا نے FATF کے ایکشن پلان پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ ذرائع نے بتایا کہ اہم اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جانے کے خدشات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ FATF اجلاس سے متعلق حتمی رپورٹ 18 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری پر دو طرفہ حتمی معاہدے کا حتمی مسودہ بھارت کو بھجوا دیا ہے، جس میں بھارتی مطالبات بھی تسلیم کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری پر دو طرفہ حتمی معاہدے کا حتمی مسودہ بھارت کو بھجوا دیا ہے، جس میں بھارتی مطالبات بھی تسلیم کیے گئے ہیں، جبکہ ہر یاتری کے لیے $20 فیس رکھی گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق بھارت سے ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کرتارپور کوریڈور کے ذریعے نانک نام لیوک کے نام پر گردوارہ کرتارپور آ سکتے ہیں۔ معاہدے کے تحت 5000 یاتری روزانہ پاکستان آ سکتے ہیں، تاہم اگر گنجائش ہو تو تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ بھارت 10 روز پہلے یاتریوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کرے گا، جس کے بعد پاکستانی حکام اس فہرست کی تصدیق کریں گے۔ یاتریوں کی آمد سے 4 روز پہلے فہرست کو حتمی شکل دی جائے گی اور دو طرفہ اتفاق رائے کی صورت میں معاہدے کی وفاقی کابینہ سے منظوری بھی لی جائے گی، جس کے بعد واگا بارڈر یا کرتارپور زیرو پوائنٹ کے مقام پر معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب ہوگی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز
और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा के इलाके डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ जिसमें एक अहलकार शहीद हो गया। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार हो गया है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि डबल रोड पर होने वाले धमाके में एक पुलिस अहलकार जाबहक हुआ है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों में पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से एक रिक्शा और 5 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। 4 गाड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान सिविल अस्पताल ने वाक़े में पुलिस एहलकार की हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि अस्पताल में 10 जख्मियों को एमरजेंसी में लाया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनेंगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।